بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ حضرات، آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الف لام کے بارے میں۔ الف لام دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ زائد ہوگا یا غیر زائد ہوگا۔ غیر زائد کا مطلب ہے کہ زائد نہیں ہے۔ جو زائد ہے وہ الف لام ہوتا ہے کہ جو مدخول پر داخل ہو، مدخول کے مفہوم اور معنی میں کوئی اضافہ نہ کرے، صرف خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ جیسے لفظ حسن ہے اور لفظ حسین ہے۔ اب حسن اور حسین یہ پہلے ہی معرفہ ہیں۔ الف لام صرف معرفہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اور بھی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لفظ حسن پر الف لام آیا تو الحسن ہو گیا، اور لفظ حسین پر الف لام آیا تو الحسین ہو گیا۔ تو اگر الف لام کو ہٹا بھی دیا جائے تو لفظ حسن میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح لفظ حسین سے اگر الف لام کو دور کر دیا جائے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ حسن و حسین کون ہیں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پیارے بیٹے ہیں۔ تو جو بھی جنت میں جائیں گے ان کی سرداری ان پر ہوگی، جوانوں پر۔ جنت میں جنت کے سرداری ان کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ اس طرح کی حدیث شریف میں ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لوگوں سن لو، بے شک حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو لفظ حسن پر جو الف لام آ رہا ہے اور حسین پر جو الف لام آ رہا ہے، یہ الف لام زائد ہے، اور اس کو دور کرنے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما تو وہ ہے کہ الف لام ان پر داخل ہو تو الف لام کو شان ملتی ہے۔ ان کی شان سے اوروں کی شان بڑی ہے، کسی نے ان کی شان نہیں بڑھائی۔ ان کی شان تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائی ہے۔ تو جن کی شان اللہ کے محبوب بڑھائے ان کی شان الف لام کیا بڑھا سکتے ہیں؟ بلکہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو بڑی شان والے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک اچھا کپڑا ہو تو کوئی حسن والا اس کو پہن لے تو اس کے حسن میں دوبالا ہوتا ہے، حسن کی وجہ سے، ورنہ وہی کپڑا اگر کسی غیر حسن والے کو پہنا دیا جائے تو اس کے حسن میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی برکت سے الف لام کو عزت اور عظمت ملی ہے۔ تو یہ ہے الف لام زائد۔ اور الف لام اگر غیر زائد ہو تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا یہ اسمی ہوگا یا یہ حرفی ہوگا۔ اور اگر الف لام اسمی ہے تو وہ کس پر داخل ہوگا؟ الف لام اسمی یہ داخل ہوتا ہے اسم فاعل یا اسم مفعول پر۔ اگر اس الف لام اسمی اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہو تو یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسم فاعل اور اسم مفعول اس کا صلہ بنتے ہیں۔ تو الف لام اسمی جو اسم فاعل اسم مفعول پر ہو تو اسم فاعل کبھی ثبوتی ہوتا ہے اور کبھی حدوثی ہوتا ہے۔ الف لام حدوثی وہ ہوتا ہے جو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے، خواہ وہ ماضی پر دلالت کرے، خواہ وہ حال پر دلالت کرے، خواہ وہ مستقبل پر دلالت کرے۔ جیسے الضارب، اب الضارب کا الف لام جو ہے الذی کے معنی میں ہے، اور ضارب کا معنی ہے وہ شخص جس نے مارا، اور دوسرا اس کا معنی الضارب وہ شخص جو مار رہا ہے۔ پہلے معنی ماضی تھا، اب معنی حال ہے۔ الضارب وہ شخص جو مارے گا، تو یہ معنی استقبال کا ہوا۔
تو جو الف لام اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے وہ اگر حدوثی ہو تو ایک زمانہ مراد ہوگا یا دو زمانے مراد ہوں گے یا تین زمانے، تینوں میں سے کوئی ایک زمانہ مراد ہوگا، جیسا کہ مثال دی۔ اسی طرح المضروب ہے، اس کا معنی وہ شخص جو مارا ہوا، یا وہ شخص جو مارا جا رہا ہے، یا وہ شخص جو مارا جائے گا۔ اس پر جو الف لام ہے یہ الف لام اسمی ہے اور یہ ایک زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ ایک الف لام ہوتا ہے حدوثی، الف لام یہ حدوثی ہوا، اور ایک الف لام ہے ثبوتی۔ الف لام ثبوتی وہ ہے کہ جو مخصوص زمانے پر دلالت نہیں کرتا، ماضی حال مستقبل پر نہیں بلکہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسے اصفائغ سونار، سونارے کا کام کرنے والا، سونا تیار کرنے والا، سونے میں نقش و نگار قائم کرنے والا۔ تو یہاں پر الف لام جو ہے وہ ثبوتی ہے۔ اسی طرح الصانع بنانے والا، ساری کائنات کو بنانے والا پروردگار۔ تو یہاں پر الف لام جو ہے وہ الف لام ثبوتی ہے۔ وہ یہی الف لام حدوثی اور ثبوتی، یہ الف لام غیر زائد کی اقسام ہے۔ اب الف لام حرفی، الف لام حرفی یہ دو آل سے خالی نہیں ہے، اس کی چار قسمیں ہیں۔ اگر الف لام کی ماہیت مراد ہے، الف لام کے مدخول کی ماہیت مراد ہے یا افراد مراد ہیں، اور اگر فقط ماہیت مراد ہے، حقیقت مراد ہے، تو وہ الف لام جنسی ہوگا، جیسے الرجل خیر من المرأۃ، مرد کی حقیقت، مرد کی ماہیت عورت کی ماہیت سے افضل ہے، اگرچہ بہت ساری عورتیں بہت سارے مردوں سے افضل ہیں، لیکن حقیقت رجولیت، حقیقت مرد امرت سے افضل ہے۔ جیسے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا بہت سارے صحابہ سے افضل ہیں، بہت سارے جہان کے افراد سے افضل ہیں، سب اولیاء سے حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ افضل ہے، حالانکہ آپ عورت ہیں، لیکن الرجل خیر من المرأۃ میں کہ مرد کی حقیقت، مرد کی ماہیت عورت کی ماہیت سے افضل ہے۔ یہاں پر مطلقاً رجولیت کی فضیلت جو ہے نا اس پر الف لام وہ دلالت کرتا ہے کہ الف لام یہاں جنس مراد ہے، حقیقت مراد ہے مرد کی۔ اور اگر الف لام کی ماہیت جس پر مدخول پر داخل ہے الف لام، اگر مدخول کے افراد کی طرف اشارہ ہے، پھر وہ افراد تمام مراد ہے یا بعض مراد ہے۔ اگر تمام افراد مراد ہیں تو وہ الف لام ہے استغراقی، جس طرح ان الانسان لفی خسر۔ اب لفظ انسان پر جو الف لام داخل ہے یہ الف لام استغراقی ہے کہ تمام افراد کو بیان کر رہا ہے کہ تمام کے تمام لوگ، انسان نقصان میں ہیں۔ اگر کوئی نقصان سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ ایمان قبول کر لے، اس کو ایمان کی برکت سے نقصان اور خسارے سے نجات ملے گی، اعمال صالحہ کی دولت اختیار کرے۔ اگر کوئی شخص صرف ایمان رکھتا ہے اور اعمال صالحہ سے وہ خالی ہے تو وہ بھی کامل انسان نہیں ہے، اور اگر کوئی اعمال صالحہ رکھتا ہے لیکن ایمان سے خالی ہے تو اس کو اس کے اعمال کا فائدہ وقتی اور عارضی طور پر ہوگا، حقیقت میں آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت جس کے پاس ہے وہ نقصان سے خالی ہیں۔ تو الف لام علی انسان پر جو ہے یہ الف لام استغراقی ہے۔ اور اگر افراد جس پر داخل ہے الف لام وہ ایک خاص فرد مراد ہے یا متعدد خاص افراد مراد ہیں، اگر خاص فرد مراد ہے ماہیت کی طرف اشارہ ہے اس لحاظ سے کہ وہ ماہیت افراد کی مخصوص ہے، اور اگر مخصوص ہے تو الف لام عہد خارجی ہے، جیسے فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، تو الرسول پر جو الف لام داخل ہے یہ الف لام عہد خارجی ہے، اس سے مراد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، اور کوئی رسول مراد نہیں ہے، یہ ہے الف لام عہد خارجی۔ اور اگر
فرد کی طرف اشارہ ہے مگر وہ فرد معین نہیں ہے، خاص نہیں ہے، تو وہ ہے الف لام عہد ذہنی. تو الف لام عہد ذہنی جو ہے وہی الف لام عہد ذہنی یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے اخاف ان یاکلہ الذئب، یہاں پر جو الف لام لفظ ذئب پر داخل ہے تو یہ وہ الف لام ہے کہ جو نکارت کو بیان کرتا ہے. عہد ذہنی ہے یعنی مخصوص فرد نہیں ہے بلکہ عام فرد میں. یہ ہے الف لام. الف لام یہ عہد ذہنی. الف لام کی 4 قسمیں ہوئی. الف لام یہ حرفی کی قسمیں جنسی، استغراقی، عہد خارجی اور عہد ذہنی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد.